حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ دوسرے ہی دن لوگ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی. جب بیعت کی مولا کائنات کے ہاتھ پر تو اس وقت حضرت سیدنا طلحہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ انہیں کہتے ہیں جن 10 صحابیوں کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یوں تو جنت کی بشارت کہیں ایک کو عطا فرمائی، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 10 کو جنت کی بشارت دی، جس کو میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور صرف وہ 10 نہیں بلکہ میرے امام نے تو یوں کہا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تو جب مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگ آئے تو آپ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ مولا کائنات نے انکار کیا کہ میں نے جو ہے وہ اب کسی کی بیعت نہیں لینا، میں نے کسی کو بیعت نہیں کرنا اور میں نے خلیفہ نہیں بننا، اس لیے کہ حالات پر مولا کائنات کی نگاہ تھی. جناب اشتر نے عرض کیا کہ علی میرے مولا، اگر آپ نے لوگوں کو بیعت نہیں کیا تو جو حالات اس وقت خراب ہے اس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی. تو تاریخ کے مطابق اشتر جو ہے یہ مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، غلاموں میں سے تھے، جن کو مالک اشتر بھی کہا گیا. انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے سب سے پہلے بیعت کی اور لوگ جوک در جوک مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے رہے. یہ وہ بیعت نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بیعت ارادت نہیں ہے، یہ بیعت خلافت ہے. یہ بیعت خلافت کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے نہیں ہم کسی کو اوٹ ڈال کر کے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو وہ ممبر بناتے ہیں اور وہ بناتے ہیں. خیر اس پہ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. تو ایسے اس دور میں جو خلیفہ بنتا تھا اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور ہم آپ کے نام پر اور آپ کے حکم پر اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیں گے. اس کو بیعت کہتے تھے. اور یہ وہ بیعت تھی کہ اس کا تعلق ارادت سے نہیں بلکہ اپنی جان مال اور اطاعت کی بیعت تھی. گویا ایک وعدہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے، آپ جو ہمیں حکم عطا فرمائیں گے. تو مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. انہی بیعت کرنے والوں میں مدینہ منورہ میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ ان حضرات نے بھی بیعت کی. بیعت کے بعد اب چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر دھیرے دھیرے پھیلتی گئی اور مکۃ المکرمہ کے اندر اکثر اصحاب اور مومنین حج کے لیے موجود تھے، چونکہ یہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے تو وہاں پر بھی خبر پہنچی. کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کو مرچ مسالے لگا کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا. کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور کچھ لوگوں نے حقیقت بھی پیش کی. ویسے اگر لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بھی پیش کرتے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح معنی میں بڑی دردناک شہادت. تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جنازہ 3 دن تک رکھا ہوا تھا. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ رکھا رہا. بلوائیوں نے کسی کو جنازے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دی، نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دی. 3 دن تک جنازہ رکھا رہا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دی. انہوں نے اتنا شور کیا، اتنے بدترین تھے وہ بلوائی، اور ان کی شرارتیں، ان کی طاقت اور ان کی قوت اس طریقے سے مدینہ منورہ پہ غالب آ چکی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی آبرو بچا رہے تھے کہ ان کے منہ کون لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی طاقت غالب آ چکی تھی. امام ابو نعیم کی روایت اگر صحیح ہے تو آپ حیرت کی بات ہے. اور اب پھر یہ بات امام ابو نعیم اس محدث کا نام ہے کہ امام اہل سنت نے جگہ جگہ فتاوی رضویہ شریف میں ان کے حلیہ کا حوالہ دیا. حلیۃ الاولیاء جو ان کی کتاب ہے بڑی شورِ آفاق کتاب ہے، اور اس کو محدثین، مفسرین اور صوفیاء کی نظر میں بہت اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اصل میں حوالے لے کر کے صرف اسی لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حوالے سے بات پیش کروں. اگر آپ اس کو کہیں چیک کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے. تو امام ابو نعیم لکھتے ہیں
کہ 3 دن تک کے جو ہے آپ کی نماز جنازہ تک نہیں ہونے دی، بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اتنا بدترین سلوک کیا ان بلوائیوں نے کہ آپ کے اعضاء کو بھی معاذ اللہ اذیت پہنچائی. انہوں نے جو دردناک شہادت لکھی ہے وہ تو بات ہی الگ ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی چھوٹی موٹی بات، لیکن اگر اس کو مرچ مسالہ لگا کر مبالغے کے ساتھ نہ بھی پیش کیا جاتا تو بھی یہ شہادت بڑی دردناک تھی، لیکن لوگوں نے اس کو اور بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی. اب جب یہ بات پہنچی تو اس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان لوگوں نے جو ہے وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم علی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے اور انہیں قتل کرے. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ میں ابھی خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، ابھی میں خلیفہ ہوا ہوں، اور ابھی عثمان غنی کے جو قاتل ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور پھر ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ قاتل میں کون کون ہے. بھائی کہیں پر اگر اجتماعی طور پر کوئی حادثہ ہو جائے تو مجرم کون کون ہے اس کا اندازہ لگانا، اس کے لیے تو تحقیق سے کام کرنا ہوگا. یہ آج کل کے لوگوں کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کہہ دیا گیا کہ کسی جگہ پر جو وہ پبلک نے مار پیٹ کی، پتھر برسایا، یہ کیا وہ کیا، 50 لوگ مجرم ہیں، تو پتہ چلا مجرم تو گھومتے پھر رہے ہیں باغوں کے اندر اور گھروں سے اٹھا کر ہی لے کر کے چلے گئے. یہ معاملہ تو نہیں تھا نا. وہ لوگ تو بڑے عادل تھے، بڑے منصف تھے نا وہ لوگ. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ پہلے تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے قتل کیا، قاتلوں کو پہلے معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے. اور پھر یہ کام اتنا عجلت والا نہیں ہے، جلد والا نہیں ہے کہ فوراً اس کو اٹھا کر کے یہ کیا جائے. تھوڑا صبر کریں، اطمینان رکھیں. اکثر جو قاتلان عثمان غنی تھے وہ لوگ، ان کا تعلق بعض کا بصرہ سے تھا، بعض کا مصر سے تھا، بعض کا جو ہے وہ بصرہ کے آس پاس جو عراق کے علاقے وہاں سے تھا، بعض کا جو ہے وہ شام کے کچھ علاقے سے تھا. یعنی وہ مختلف علاقوں سے ایک ٹولی بن کر کے آئی تھی اور بہت منصوبہ بند طریقے سے وہ سب کیا گیا تھا. تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اگر ابھی فوری طور پر قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جاتا ہے تو کفار بھی تو تک کر کے بیٹھیں. اگر ہم اس میں الجھ جائیں گے تو کہیں وہ ادھر سے حملہ نہ کر دیں، وہ اسلامی مملکت کو نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑا سا دھیر رکھو، صبر کرو، بدلہ لیا جائے گا، انکار نہیں ہے، بدلہ لیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، لیکن اطمینان رکھو. ادھر سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ رکتے ہیں تو پھر یہ کسی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا دے. ادھر سے انکار بڑھتا رہا، ادھر سے اصرار بڑھتا رہا. آخر یہ ہوا کہ مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ تقریریں ہوتی رہی اور لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا، اور یہ بات طے پائی کہ ٹھیک ہے اگر علی بدلہ نہیں لیتے تو ہم خود بدلہ لیں گے. اگر علی ان کو نہیں قتل کرتے ہیں، ان سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، ہم خود بدلہ لیں گے. اب بدلہ لینے کے لیے پہلے ہم بصرہ جائیں گے، اور بصرہ جا کر کے ہم وہاں پر کہ بیت المال پر قبضہ کریں گے، اس لیے کہ کسی بڑی جنگ کے لیے مال و دولت کا ہونا بھی تو ضروری ہے. جب ہمارے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو کیسے جنگ ہوگی؟ تو اس لیے ہم پہلے بصرہ کو اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. وہ فوج میں کچھ لوگ ہوتے گئے، بڑھتے گئے، اور اس میں حال یہ ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر تو یہ تو صحابی تھے، اکابر صحابہ میں تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کی آواز کوئی غیر مؤثر نہ تھی. انہوں نے آواز لگائی تو کافی بھیڑ جمع ہو گئی، اور پھر اس میں جب اماں عائشہ صدیقہ کا نام آیا کہ ہمارے ساتھ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ بھی ہے، تو پھر اور اس پر اثر ہوا اور لوگ چل پڑے کہ ماں عائشہ اگر کہیں جا رہی، ظاہر سی بات ہے وہ زوج حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے تھی، زوجہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تو وہ قافلہ بڑھ گیا. حالانکہ ان لوگوں کا، یہ بات یہاں خاص یاد رکھیں، ان کا مولا مشکل کشا سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ تو بصرہ جا رہے تھے، اور مولا کائنات اس وقت بصرہ میں تھے بھی نہیں، اور ان لوگوں کو تو جا کر کے قاتلان عثمان کو پکڑنا تھا. یہاں سے بھیڑ بڑھتی گئی،
لیکن انجام کیا تھا یہ تو قدرت جانتی ہے.